آج جو لوگ جمہوریت کے علمبردار ہیں، کیا نواز شریف کے سامنے، آصف زرداری کے سامنے، عمران خان کے سامنے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ یہ مت کرو یہ کرو؟ ان جمہوری جماعتوں کے اندر اتنی سخت ہے کہ لیڈر کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں کہ یہ آپ کی بات ہم نہیں مانتے۔ وہ جمہوریت تو قرآن نے سکھائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فھذا علی مولاہ، فرمایا کہ میں ایک کاغذ اور قلم لے کے آؤ، میں وصیت لکھ کے دیتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بڑا گستاخ ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ شور شرابے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے آپ یہاں سے نکل جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو سوال اٹھا کہ خلیفہ کون ہوگا؟ انصار نے کہا کہ خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے، اور وہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تدفین کے معاملات تھے ان کو چھوڑ کر انہوں نے جو سعد بن عبادہ کے گرد جو جس حجرے میں وہ جمع تھے اور یہ باتیں کر رہے تھے وہاں پہنچ گئے۔ وہاں ان کا باقاعدہ آپس میں مناظرہ ہوا۔ مہاجرین نے کہا کہ خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے، اور انصار کہہ رہے تھے کہ ہم میں سے ہونا چاہیے۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث پڑھی کہ الائمۃ من القریش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الائمۃ من القریش، امام قریش میں سے ہونے چاہیے۔ تو انصار نے کہا کہ ایک امام تمہارا ہو ایک امام ہمارا ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر دو امیر ہوں گے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہوگا۔ پھر آخر میں وہ مان گئے، لیکن الائمۃ من القریش ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی اور نے یہ بات سنی نہیں تھی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الائمۃ من القریش کا اعلان کرنا تھا تو وہ کسی بڑے اجتماع کے موقع پر کرتے، کسی ایک فرد کے سامنے تو نہ بولتے۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ خبر روایت تھی، بعد میں اس کے اوپر اجماع ہو گیا ہے کہ امام جو ہے نا قریش میں سے ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الائمۃ من القریش، وہ 100% ٹھیک تھی، لیکن ابو بکر صدیق کو اس بنیاد کے اوپر جو خلیفہ بنایا وہ غلط تھی۔ ابو بکر صدیق کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنانا تھا تو جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فھذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے، اس طریقے سے الائمۃ من القریش کے لیے بھی نبی علیہ السلام جو ہے نا اجتماعی طور پر جو ہے نا اعلان کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان کیا، مولا کا معنی دوست نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اولیاء مت بناؤ۔ اولیاء سے مراد دوست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، والمحسنات من اہل الکتاب حل لکم، اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو یہود اور نصارہ سے جب شادی آدمی کر سکتا ہے تو بیوی سے بڑھ کر کوئی دوستی ہو سکتی ہے؟ اور یہ عجیب ہوگا کہ علی کا ہاتھ اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ میرا جو دوست ہے وہ علی کا دوست ہے۔ دوستی کے لیے کوئی ہاتھ اٹھائے گا؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، حکومت کے لیے کہہ رہے تھے کہ میرے بعد علی کو حکمران بناؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کیا فرمایا کہ میں ایک کاغذ اور قلم لے کے آؤ، میں وصیت لکھ کے دیتا ہوں تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وصیت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس کے اوپر صحابہ کرام کے دوران دو گروپ بن گئے، بعضے کہہ رہے تھے کہ لکھنے دیں اور بعضے کہہ رہے تھے کہ نہیں لکھنے دیں گے۔ تو اس شور شرابے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے آپ یہاں سے نکل جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جانشین مقرر نہیں کر سکے، لیکن یہ اسلام سے انحراف نہیں تھا۔
یہ اسلام کے احکامات کے عین مطابق تھا۔ جس طرح اس خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا اور اللہ نے فیصلہ خاتون کے حق میں دے دیا۔ عبداللہ ابن ابی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانا چاہتے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ بڑا گستاخ ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میں پڑھاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے گستاخوں کا جنازہ آپ نہ پڑھائیں۔ بدر کے قیدیوں کے معاملے میں حضرت عمر فاروق نے کہا کہ فدیہ مت لو، جو جس کا قریبی رشتہ دار ہے اس کو جو ہے نا وہ قتل کرے۔ باقی صحابہ نے اکثریت نے مشورہ دیا کہ نہیں فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر آیات نازل کی کہ نبی کے لیے جب ان کے پاس قیدی ہوں یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ فدیہ لے کے چھوڑ دیتے، ان کا خون بہاتے۔ اب جو یہ تربیت وحی کے ذریعے سے صحابہ کرام کی ہوئی تھی، اس کا نتیجہ کیا تھا؟ اس کا نتیجہ یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانشین مقرر کرنے کے لیے اگر یہ رکاوٹ بنتے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ آج جو لوگ جمہوریت کے علمبردار ہیں، کیا نواز شریف کے سامنے، آصف زرداری کے سامنے، عمران خان کے سامنے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ یہ مت کرو یہ کرو؟ ان جمہوری جماعتوں کے اندر اتنی سخت ہے کہ لیڈر کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں کہ یہ آپ کی بات ہم نہیں مانتے۔ وہ جمہوریت تو قرآن نے سکھائی ہے۔ اور کیسی جمہوریت؟ اس پر بات کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔